السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب کے؟ امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر بھروسے۔ یہ جو آج کل کے نوجوان یا ہم نوجوان جو ہیں یا لوگ مسلمان مومن، وہ اس بات سے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں رزق نہیں ملتا یا ہماری نوکری نہیں لگتی یا ہماری تنخواہ جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، تو وہ پریشان رہتے ہیں، یا ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہوتی ہے، اگر لگتی ہے تو پے تھوڑی ہوتی ہے۔ مطلب ہر کسی کے شکوے ہوتے ہیں، ہر کسی کے گلے ہوتے ہیں، اور کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں اسے گھاٹا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کسی بھی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے آج کا ایک میں اینڈ میں کہانی سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے آپ نے، تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ سکے، آپ کو یہ چیز کلیئر ہو سکے کہ ہمیں رزق کا جو رازق ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ امید کے علاوہ امید تو لگانی ہی چاہیے اللہ سے، لیکن ایک یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ ہی دے گا، وہی دینے والا ہے، اور ہمیں وہی دے گا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہے روزی کا جو رازق ہے وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ تو ہمیں اس بات کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جس سے آپ اگر سیٹسفائی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ وہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک غلام تھا، کسی بادشاہ کے پاس یا کسی کے پاس کام کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن وہ کام پر نہ گیا، تو بادشاہ نے سوچا، اس کی جو بادشاہ تھا یا کوئی مالک تھا، کچھ بھی تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی تنخواہ میں، اس کی سیلری میں اضافہ کر دیا جائے، تاکہ یہ دل جمی سے کام کرے اور آئندہ چھٹی نہ کرے۔ تو وہ غلام جب واپس آیا دوسرے دن کام پہ، تو اس کے مالک نے اسے تنخواہ پہلے سے زیادہ دی۔ تو اس غلام نے آگے سے کچھ نہیں کہا، وہ تنخواہ اس نے رکھ لی، ٹھیک ہے؟ کچھ دن کام چلتا رہا، اور پھر سے وہ غلام ایک دن غیر حاضر رہا، اور تب اس بادشاہ کو، اس جو ہے مالک کو غصہ آیا کہ میں نے تو اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا تھا، لیکن یہ خراب ہو گیا، اب پھر سے اس کی وہی تنخواہ اسے دینی چاہیے، اس کی وہی سیلری اسے دینی چاہیے۔ تو اس نے وہ پھر سے دوسرے دن جب آیا، تب اس نے اسے پھر وہی والی رقم دی، اضافہ جو تھا اس میں سے اس نے کاٹ لیا، مطلب جو رقم پہلے دیتا تھا وہی رقم دینے لگا۔ تو پھر سے اس نے خاموشی کے ساتھ رکھ لی۔ تو اس پر وہ آدمی بہت پریشان ہوا کہ یار، یہ میرے تنخواہ میں اضافہ کرنے پر بھی یہ اس بندے نے کچھ نہیں کہا، اس غلام نے کچھ نہیں کہا، نہ میں نے اس میں کمی کی ہے تب اس نے کچھ بولا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں نے اس دن بھی تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیا تھا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور رقم جیب میں رکھ لی تھی، اس بار جب میں نے کمی کی ہے، تم نے کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا، تم نے واپس وہی چیز جو ہے اسی چیز پہ عمل کیا، تم نے بغیر کہ کوئی بات کہے، کچھ پوچھے، وہی رقم جیب میں ڈال لی ہے۔ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا، پہلے جب میں نے چھٹی کی تھی تب میری مجبوری تھی، مجبوری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا، بیٹا دیا تھا، اور آپ کی تنخواہ کے اضافے پر میں خوش ہو کے میں نے جو خاموشی سے رقم اس لیے جیب میں ڈال لی تھی کہ میں نے وہ رزق سمجھا تھا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، وہ میرا بچہ۔ اور دوسری بار جب میں نے چھٹی کی، وہ اس لیے کی کہ میری والدہ جو ہے وہ اس دنیا فانی سے چلی گئی تھی، تو آپ سے تنخواہ کی کمی میں نے وہ رزق سمجھا جو وہ اپنے ساتھ لے گئی، اس لیے میں نے کچھ نہیں بولا، میں اپنے اللہ کے جو ہے دیے پر راضی ہو گیا، اور نہ میں نے تنخواہ میں اضافے پر کچھ کہا، اور نہ ہی کمی پر کچھ کہا۔ تو جس رزق کا رب نے ذمہ لیا ہے اس پر پریشان کیوں ہوں میں؟ تو یہ تھا واقعہ۔
دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اس بندے کو اتنا یقین ہے اللہ پر، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ روزی اس نے دینی ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ تو رزق کی جو تنگی ہے یہ ہر انسان پر آتی ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم اور عافیت مانگنی چاہیے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔